کہ جس کمرے کے اندر قرآن شریف رکھا ہو اس کمرے میں گانے سننا یا ہم بستری کرنا یا نعتیں سننا قوالی سننا کیسا ہے۔ ہر گھر میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں قرآن شریف نہ ہو۔ اکثر و بیشتر میرا ماننا ہے کہ ہر گھر میں ہی قرآن شریف ہوتا ہے، تو وہ قرآن شریف بھی رکھا ہوتا ہے اور اسی کمرے میں میاں بیوی ہم بستری بھی کرتے ہیں، اسی کمرے میں لوگ گانے بھی سنتے ہیں، اسی کمرے میں نعت قوالی بھی سنتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے، اور علم میں جو سب سے اہم سب سے فضیلت والا جو علم ہے وہ ہے قرآن کریم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کتاب کو نازل کیا اس سے زیادہ فضیلت والی کوئی کتاب نہیں ہے، اس سے زیادہ اہم کوئی علم نہیں ہے۔ تو سب سے اہم اور جو سب سے عظمت والا سب سے زیادہ پرنور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، تو جس کمرے میں قرآن مقدس رکھا ہو ایسے کمرے میں اگر کوئی شخص ہم بستری کا جہاں تک سوال ہے تو اگر ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، بشرطے کہ خیال اس بات کا رکھے کہ وہ قرآن شریف جو رکھا ہوا ہے وہ اونچی جگہ پر رکھا ہو۔ ایسا نہ ہو، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ قرآن شریف لوگ سرہانے رکھ لیتے ہیں، بیٹھ کے سرہانے رکھ لیا، یا بعض مرتبہ خیال نہیں رہتا کہ وہ پیتیانے سائیڈ میں سامنے ہوتا ہے، تو ادباً خیال یہ رکھنا چاہیے کہ اس کے ادب کے لیے قرآن شریف اونچی جگہ پہ رکھا جائے، اور بہتر ہے کہ اس کو بستے میں پیک کر کے رکھا جائے، اس کو بستے میں رکھنا چاہیے اور بہت ہی عظمت اور بڑی ادب کے ساتھ اس کو رکھنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ کہ ایسے کمرے میں نعتیں سننا کیسا ہے، تو نعتیں تو سن سکتے ہیں بھئی، نعتیں قرآن مقدس خود ایک نعت ہے، قرآن مقدس میں قرآن خود نعت پڑھتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور والشمس وضحاها والنجم اذا ہوا، جہاں جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے تو قرآن نعت پڑھتا ہے، قرآن تعریف کرتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن ایسی نعتیں جس میں ڈھول وغیرہ ہو، ڈھول مجیرے تاشے، یا ان میں ایسی چیزیں ساتھ میں آ جائیں تو پھر ایسی چیزیں سننے سے خود پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ نعت جو ہے، نعت ایک قرآن نعت پڑھتا ہے، اللہ نعت پڑھتا ہے، تو پھر اس نعت کو ہم ڈھول اور تماشوں کے ساتھ لیں تو یہ بات ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہم خود ہمارا دل گواہی نہیں دینا چاہیے اس بات کے لیے کہ بھائی ہم آقا کی نعت، آقا کی تعریف، اللہ کی حمد کریں، اولیاء کرام کی ہم تعریف کریں اور پھر ان کو ڈھول اور تماشوں کے ساتھ، تو یہ بات نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات، گانے سننا کیسا ہے، تو گانے تو ویسے ہی ناجائز ہے، کیونکہ گانوں کے اندر جب نعتیں یا منقبت کسی ڈھول اور تماشوں کے ساتھ سننا بہتر نہیں ہے، تو پھر ان گانوں کو تو سننا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے، تو گانوں سے تو ویسے ہی پرہیز کیا جائے۔ اور پھر یہ قرآن مقدس کے ادب کے خلاف ہے کہ جس کمرے میں قرآن مقدس رکھا ہو اسی کمرے میں پھر ہم گانوں کو سنیں، ایک تو ویسے ہی گانوں کا سننا جائز نہیں، پھر ایسے کمرے میں، اور علم جو ہے وہ روشنی ہے، سب سے بڑا علم جو ہے وہ قرآن ہے۔ ایک کمرے میں، ایک جگہ میں جس طرح سے اندھیری اور روشنی اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے، اسی طرح سے ہمیں ایک کمرے میں علم یعنی قرآن اور اس کے ساتھ میں ہمیں گانے اور گفتاری، گالی گلوچ، ان تمام برے کاموں سے بچنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی کمرے میں علم بھی رکھا ہوا ہے، نور بھی رکھا ہوا ہے، قرآن شریف بھی موجود ہے، پھر ایسے کمروں میں ہم بے حرمتی کر رہے ہیں تو پھر وہ ادب کے خلاف ہو جائے گا، وہ قرآن مقدس کا جو ادب ہے وہ پھر ہم ادب کے خلاف ہو جائیں گے، ہم بے ادب بن جائیں گے۔ اس لیے ہم کو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جن چیزوں کی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے آپ وہ کام کریں۔ آپ نعتیں سننا چاہتے ہیں نعتیں سنیں، آپ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مقدس کے ادب کا پورا خیال کرتے ہوئے ہم بستری کریں، گانوں سے بہت زیادہ پرہیز کریں، بچیں۔